أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شب علمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ آئے شب علمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ آئے چراغ حق جلانے کو محمد مصطفیٰ آئے چھٹیں گے سارے اندھیرے زمانے سے چھٹیں گے سارے اندھیرے زمانے سے اب جہالت کے باری کو ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے صدر جلسہ میرے قابل احترام استاد اکرام علماء اکرام اور حاضرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اپنی سوچ اور تخیل کی طاقت سے سجے لفظوں کو ارکے خلاف سے مشکبات کر کے روح کی پاکیزگی اور وجدانی کی شائستگی سے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں جناب صدر سیرت النبی ایک ایسا موضوع ہے کہ قلم لکھنے کو بہتر الفاظ ہیں کہ جملوں میں ڈلنے کو بہتر لفظ حروف بننے کو بےچین حروف ہیں قلم بننے کو بےچین موضوع ایسا منور ہے کہ جو بھی اس سے منسوب ہوا وہ مہک کی آج چمک گیا زندگیاں گزر گئی قلم ٹوٹ گئے مگر تیرے اوصاف کا ایک بھی باب پورا نہ ہوا حاضرین گرامی میرے مصطفیٰ کی سیرت کا ہر گوشہ ہر پہلو روشن ہے شہنشاہ عرب کو اللہ تعالیٰ نے ہر معجزے سے نوازا یتیم پیدا کر کے یتیموں کا والی بنا دیا شجر دروں سمیت قدموں میں آ جائیں بند مٹی میں پتھروں سے کلمہ طیبہ کی صدا گونجے موسیٰ کلیم اللہ اللہ کا لالا نبی یہ تمنا کرے کہ کاش میں آمنہ کے نور نظر کا امتی ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس کس پہلو کو اشارہ کریں جو پتھروں کے بدلے پھول دے گئے جو پتھروں کے بدلے پھول دے گئے نفرتوں کے بدلے محبتیں بانٹ گئے گالیوں کے بدلے دعائیں دے گئے حاضرین گرامی سرمایہ حیات سیرت رسول کی فلاح کائنات سیرت رسول کی پنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا ایسی چشمائے صفات سیرت رسول کی جناب صدر اگر میں اس موضوع پر تفصیل سے بات کرنے لگوں تو سورج ڈل جائے گا دن ختم ہو جائے گا مگر یہ موضوع اپنے اختتام تک نہیں پہنچے گا یہ موضوع الفاظی نہیں بلکہ میرے دل کی آواز ہے والسلام الرحیم کس شان سے اللہ نے پکارے ہیں محمد ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں جس کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے صدر ذی وقار دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا چاند تھا لیکن بے نور سا تارے تھے لیکن بجھے بجھے سے آفتاب تھا لیکن وہ چمک نہ تھی عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے دل اجڑے اجڑے ہوئے تھے خزانے بہاروں کو لوٹ کر چمن کو بے رنگ کر دیا کہ اچانک میرے نبی کی آمد ہوئی جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا وہ رحمت للعالمین جن کی انگلی کے اشاروں سے صحراؤں میں چشمے پھوٹتے ہیں وہ رحمت للعالمین جن کی دعا سے بیمار صحتیاب ہو کر اٹھ جاتے ہیں وہ رحمت للعالمین جن کی قربت ابوبکر صدیق کو صدیق اکبر عمر فاروق کو فاروق اعظم عثمان غنی کو جامع القرآن اور علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے جس کی نسبت فاطمہ کو خاتون جنت حسین کو سید الشہداء کا درجہ عطا کرتی ہے میں رحمت للعالمین کی شان کیا بیان کروں جو خود شان عطا کرنے والے ہیں مقام محمود جس کے انتظار میں ہے جنت سفر پر جس کی انتظار میں ہے وہ مکہ فتح کر کے آپ و آپی کا اعلان کرنے والا میرا رب جن کی زلفوں کی قسمیں اٹھائے واللیل اذا سجا میرا رب جن کی اشاروں کی قسمیں اٹھائے وہذا البلد الامین جسے میرا رب کبھی مزمل کہے کبھی مدثر کہے کبھی طہ کہے کبھی یاسین کہے تو کبھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہے ہاں صدر ذی وقار اسی رحمت للعالمین کو امت کو سجدوں میں روتا ہوں و دیکھتا ہوں جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب کاش ہم سب سے مل جائے نام محمد کے سبب واخر دعوانا الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
جناب صدر اور مہمان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، یہ دلوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشائی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشائی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے آنے سے پہلے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا، جہالت کا دور تھا۔ لیکن جب میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں قدم رکھا تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو جب دائی آپ کو غسل کروانے کے لیے آئی تو آپ کا جسم پہلے سے ہی پاک صاف تھا۔ جب دائی آپ کو سرما لگانے کے لیے آئی تو آپ کو پہلے سے ہی سرما لگا ہوا تھا۔ جب دائی آپ کو خوشبو لگانے کے لیے آئی تو آپ کا جسم سے پہلے ہی بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ جب آپ کمرے میں داخل ہوئے تو پورا کمرہ خوشبودار ہو گیا۔ آپ کے پسینے سے ایسی خوشبو آتی تھی جو نہ کسی گلاب سے اور نہ کسی اور پھول سے اور نہ عطر سے آتی تھی۔ آپ کے سر پر ایک ابر رہتا تھا، ایک بادل رہتا تھا، کیونکہ خالق مجھے برداشت نہیں تھا کہ آپ کے سائے پر کسی کے پاؤں آ جائے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سوئی گر گئی تو وہ مل نہیں رہی تھی۔ جب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے تو ان کے نور کی روشنی سے وہ سوئی مل گئی۔ ہمارے پیارے نبی بہت صادق اور امین اور ایمانت دار تھے۔ جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں احترام کے قابل، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ مصطفیٰ کا مطلب پتہ ہے کیا؟ عظمت والا، شرافت میں چنا ہوا، صداقت میں چنا ہوا، ایمانت میں چنا ہوا، دیانت میں چنا ہوا، عدالت میں چنا ہوا، عروج میں چنا ہوا، بلندی میں چنا ہوا، نبوت میں چنا ہوا۔ مدینہ بنایا مدینے کے لیے چنا ہوا، اور اٹھنی آئی اٹھنی کے لیے چنا ہوا، بکریاں آئی بکریوں کے لیے چنا ہوا۔ جناب صدر، اگر میں آقا کی شان بیان کرتا ہوں تو یہ پوری رات گزر جائے گی، اگلا دن شروع ہو جائے گا، پھر رات گزر جائے گی، دوسرا دن شروع ہو جائے گا، لیکن میرے آقا کی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ اگر اس دنیا کے تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور پانی کو سیاہی بنا دیا جائے تو پھر بھی میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ آخری شعر پڑھوں گا کہ نبیوں کے نبی ہیں محمد، رسولوں کے رسول ہیں محمد، نبیوں کے نبی ہیں محمد، رسولوں کے رسول ہیں محمد، جنت کے سلطان ہیں محمد، منہ بولے قرآن ہے محمد، جنت کے سلطان ہے محمد، منہ بولے قرآن ہے محمد۔ مانا کہ مومن کی پہچان ہے کلمہ، مانا کہ مومن کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی پہچان ہے محمد۔ ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ مشکل سے راستے آسان ہو گئے، مشکل سے راستے آسان ہو گئے، دشمن کے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے جب دنیا میں قدم تو پتھر پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جناب صدر، میرے اساتذہ اکرام، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جناب صدر، مجھے جب یہ موضوع ملا دل کھل گیا، دماغ سوچوں کا مرکز بنا، جسم کا روا روا تازے لہو کی طرح تھم گیا۔ آج مجھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ کہنا ہے۔ جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہوں تو طائف کی وادیوں میں پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا کرنے والے خیر البشر یاد آتے ہیں۔ جب میں سیرت النبی کا تذکرہ کرتا ہوں تو مکہ میں عام معافی کا اعلان کرنے والے خیر البشر یاد آتے ہیں۔ جب میں سیرت النبی کا تذکرہ کرتا ہوں تو ہندا کو معاف کرنے والے خیر البشر یاد آتے ہیں۔ جب میں سیرت النبی کا تذکرہ کرتا ہوں تو مجھے آنگن میں لال ہوتے پیاسے لا الہ الا اللہ کی سنا دیتے نظر آتے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والے، وہ اپنے پراؤں کو غم کھانے والے، وہ اپنے پراؤں کو غم کھانے والے، وہ مرادیں غریبوں کی
جناب صدر آج دنیا میں کوئی کسی کی ضمانت پر ناز کرتا ہے اور کسی کی سخاوت پر ناز کرتا ہے اور کسی کی خوبصورتی پر ناز کرتا ہے. میں اس نبی پر کیوں ناز کروں کہ جس میں یہ ساری بندیاں پائی جاتی ہیں. جناب صدر میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے. میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق بن گئے. میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی بن گئے. میرے نبی کے اندر بہادری تھی جس سے علی شیر خدا بن گئے. جناب صدر جس دل میں نبی کی محبت نہیں، الفت نہیں، جذبہ نہیں، ایسے دل والا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، ایسے دل والا انسان مومن مسلمان نہیں ہو سکتا.